کر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے ڈوبے سورج کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ الصمد یا صمد یا صمد، اللہ الصمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موضوع چھوٹا سا شارٹ کٹ کہ یہ عورتیں جو اسلام آباد میں، پشاور میں، کہیں پر بھی، لاہور میں، کراچی میں، ایون آل پاکستان، آل ورلڈ میں کہیں پر بھی جو مسلمان بہنیں ہیں، وہ اگر بغیر پردے کے اور بغیر حجاب کے پھرتی ہیں تو یہ وہ سن لیں کہ جو لوگ، جو فیمیل پردہ کرتی ہیں، پردے کی پابند ہے، نماز کی پابند ہیں، تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ یہ سمجھ لیں اور یہ بات سن لیں کہ ان جو پردہ کرتی ہیں انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے فاطمہ کا پڑھا ہے، ان عورتوں کا نہیں پڑھا ہے، کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، دل کا سطر ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہم تو بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے، کھلے بال بازاروں میں پھیریں گی، پارکوں میں پھیریں گی، ہم مارکیٹوں میں پھیریں گی، کسی کو کیا، کسی کو کیا، کوئی نہیں ہے۔ جب ایک بکرا ذبح ہوتا ہے یا گائے ذبح ہوتی ہے، اس کو اسی کی ہی ٹانگ پر کنڈے میں لٹکا دیا جاتا ہے، کنڈی میں، کہ پھر خریدار اس کو آتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں اور قصاب پہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو فروخت کرتا ہے۔ تو وہ تکلیف وہی بکرا جو ہوتا ہے اپنی ٹانگ پر برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر ایک فیمیل قبر میں اپنے حصے کا عذاب خود ہی برداشت کرے گی، نہ اس کی ماں برداشت کرے گی، نہ اس کی بہن برداشت کرے گی، نہ اس کی بیٹی برداشت کرے گی، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ہماری فیمیل، یہ جو فیمیل ہیں، آج کل یہ ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے، چل پڑا ہے کہ یہ اوروں کی نکالی کرتی ہیں، نقل اتارتی ہیں کہ ہم نے بھی ویسے ہی بننا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ فیمیل یہ کوئی جنت کا جو ہوتا ہے، یہ جنت میں ایک کوئی رواج نکلا ہے کہ وہ یہ نکالی کرتی ہیں؟ نہیں، یہ جہنمیوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جو فیمیل بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ ٹائٹ پہنتی ہیں، یہ جینس پہنتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، دوپٹہ تو پہلے ہے بھی نہیں، اگر ہے بھی تو برے نام ہے۔ یہ بوڑھی عورتیں بھی، یہ ان کو بھی شرم نہیں آتی، انہیں ساری زندگی ایسی ہی گزاری ہوتی ہے، بازاروں میں بغیر دوپٹے کے اور کھلے بال پھرتی رہتی ہیں اور ابھی بھی پھرتی ہیں، کیونکہ جو بیماری انسان کی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ نسور بن جاتا ہے، اور جب ایک نسور بن جاتا ہے تو پھر نسور کا علاج نہیں ہوتا۔ پشتو میں ایک مثل ہے کہ ابا مرتا باپرے، یعنی کہ ابا تو مر گیا لیکن اس کا بخار بھی ختم ہو گیا، لیکن نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، بے پردگی کی کوئی چھوٹ نہیں، جو بے پردگی میں زندگی گزارو تو اللہ معاف کر دے سی، اللہ آپ معاف کر دے سی، اللہ کنج معاف کر دے سی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ 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 الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے خود سے قانون بنائے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں، شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، شیطان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں شیطان نے اس قدر مبتلا کر دی ہے ہمیں وہم میں، خوش فہمی میں، کہ نہیں، جب ابھی تو موت نہیں، ابھی تو کافی وقت ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو موت آئے گی اور پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ تو شیطان خود بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک مدت خاص تک بالکل چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب فرشتہ آئے گا، جب دیکھے گا شیطان کہ سورج تو مغرب سے نکل آئے ہیں مشرق کی وجہ سے، پھر وہ جب مغرب سے سورج نکل آئے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے، سب انسانوں پر، جناتوں پر، شیاطین پر۔ پھر یہ جو دیکھے گا
تو پھر یہ مٹی لے کر اپنی سر پر ڈالے گا، پھر کہ چیخے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا۔ اس کے جو شتونگڑے، شیطان کے شتونگڑے جو شاگرد ہیں، چھوٹے شیاطین ہیں، وہ پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا، آپ اپنے سر پر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو وہ شیطان کہے گا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو میں دیکھ چکا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو آ گیا ہے وہ تم اس کو نہیں ہٹا سکتے، اور جو ہونے والا ہے اسے تم نہیں ٹال سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ جب ملک الموت آئے گا شیطان کے لیے روح قبض کرنے کے لیے، جب کہے گا ملک الموت کہ تمہارا وقت ختم ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے مدت خاص تک تمہیں چھوٹ دی ہوئی تھی کہ جتنے مسلمانوں کو، انسانوں کو بہکانا ہے بہکا لو، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب میں تمہاری رسی کھینچوں گا نا، جب اپنی گرفت مضبوط کروں گا، پھر خود کو چھڑا لینا۔ شیطان کو چند کلمات آتے ہیں، کہتا ہے کہ میں جب وہ الفاظ پڑھوں گا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس سے قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ شیطان سے وہ کلمات بھلا دے گا، کیوں اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے مسلمان جہنم میں چلے گئے ہیں۔ تو پھر بھلا جہنم کے لیے جس نے فٹ کیا ہے مسلمانوں کو، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑے گا؟ جب ملک الموت اس کے لیے لپکے گا تو یہ غوطہ مارے گا زمین میں، جیسے ہم پانی میں غوطہ مارتے ہیں، زمین میں غوطہ مارے گا اور پھر دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی پاور دی ہوئی ہے، جب وہاں دیکھا تو وہاں بھی ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، پھر دوسری جگہ پر نکل جائے گا، نکلتے تھک جائے گا، آخر میں ملک الموت جب اس کو پکڑے گا، اس کی روح قبض کر لے گا، ڈائریکٹ جہنم۔ تو یہ زندگی، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی چیز ہے۔ ابو جہل کتنا اکڑتا تھا کہ اس کو موت نہیں آئے گی، کم سن بچوں نے اس کا کیا سر اڑا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بھائی آپ کا دشمن بھی ہے، اگر حق پر ہے، حق کی بات کرتا ہے تو آپ اس کی تائید کریں، اس کی حمایت کریں۔ نبی علیہ السلام سے اگر اس کو کوئی عداوت تھی، عداوت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، وہ حد سے بڑھ گیا اس کا مرض، ٹھیک ہے، قسم قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو مسلط کر دیا، اس کا سر اڑا دیا۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ آج ہم شوشا دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر، کیا فلمیں، کیا گانے، کیا ٹھمکے، یہ لڑکیاں لڑکی آج کی نسل ایک دوسرے ٹرینڈ نکل آیا ہے، کافی ٹائم سے ہے۔ آج کل جو لڑکیاں بنی ہوئی ہیں، تھوڑے سے بال بڑے چھوڑ دیے، یہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر جو ہیئر رنگ لگاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اسلام آباد اور بڑے شہروں میں کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے ہیں لڑکوں نے، یہ کون سا فیشن ہے؟ سونا پہنا ہوا زیورات جو مردوں کے لیے ممنوع ہے، جب اسلام نے منع کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو ہم سونے کو زیور کے مالک یہ مرد کے استعمال کریں؟ ہاں چاندی ہے لیکن وہ بھی خاص مقدار میں ہے۔ تو پھر اب یہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ لڑکے کیا پھر لپسٹک لگائیں گے، یہ وقت قریب ہے، کیونکہ ابھی جاتے وہ فیشل کرتے ہیں، وہ فیس بیس بنواتے ہیں، اور باتوں میں ایک بات نظر آ گئی کہ وہ مجھے یاد آ گیا، اور میں نے سنا ہے کہ افریدی صاحب جو ہیں، شاہد افریدی، کرکٹ دنیا کی جو اس کو کہتے ہیں کنگ، لیکن میں اس کو کہتے ہیں توکل شاہ، کہ جم گیا تو جم گیا، چھکا لگ گیا، چھکے لگ گئے تو بس ٹھیک ہے، ہمیشہ کبھی 0 پر کبھی 10 پر آؤٹ ہونے والا۔ اور وہاں پر اسٹیج پر تو کیا ہے، فیمیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، بڑا پراؤڈ کرتا ہے کہ میں فیمیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن جب یہ بیوٹی پارلر جاتا تو پھر وہاں پر فیمیل سے فیشل وغیرہ کرواتا ہے، تو کیا وہ فیمیل نہیں ہوتی ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی ایک ہو، باطن بھی ایک ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، رائی کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ باوجود نمازوں کے،
وہ جنت میں نہیں جا سکتی یا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کی جو تعلیمات ہیں احادیث سے منقول ہے. حدیث میں اس کے بارے میں بہت ساری مثالیں بھی آئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور جو لوگ تکبر کرنے والے انسان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، لڑکا ہیں یا لڑکیاں ہیں، جب یہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے کے ساتھ چونٹی والے ہوں گے اور دھاڑے انسانوں والے ہوں گے. یہ چھوٹا سا عذاب ہے بڑا عذاب. جب ایک انسان کا ساتھ چینج ہو جائے اور چونٹی والے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو بس کتابوں والی باتیں ہیں، بعد میں پتہ لگے گا کتابوں والی باتیں کیسے سچ ہیں. یہ علماء نے خود سے نہیں لکھی ہیں، یہ سب کچھ قرآن پاک سے لیا ہوا ہے. پھر ایسے لوگ قرآن پاک کو جب جھٹلاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی نیاز ہے ایسے لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ بھی جھٹلاتا ہے. پھر فرماتا ہے میں نے ایک خاص مدت تک ان کو میں نے کیا ڈھیل دی ہوئی ہے. جب آئیں گے پھر ان کی گرفت مضبوط ہوگی، تب میں ان کو دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہمیں زندگی کو اسلامی ڈسپلن کے مطابق گزاریں. دنیا تو فانی ہے، آنی جانی ہے. استغفر اللہ یا ربی کلمہ سلم. پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر